نام ہیں۔ یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خوبصورت اور پیارے ناموں کا تذکرہ کیا ہے، اس کا جو شان نزول ہے، یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، کب نازل ہوئیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کفر و شرک عام تھا، اور جو مشرکین تھے وہ طرح طرح کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 360 کے قریب بت تو انہوں نے کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، اور کسی کا نام انہوں نے لات رکھا ہوا تھا، تو کسی کا نام عزا رکھا ہوا تھا، تو کسی کا نام کچھ رکھا ہوا تھا، کسی کا نام کچھ رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان تمام کی عبادت سے منع کیا، اور یہ فرمایا کہ تم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اور اس کے لیے آپ عام طور پہ جو لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے وہ لفظ اللہ تھا، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک سے دور رہو، شرک سے اجتناب کرو اور توحید کی طرف آؤ۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توحید کی طرف بلاتے، اللہ جل شانہ کی عبادت کی طرف بلاتے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کچھ، یا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، اس سے دعا مانگی، تو اس میں جہاں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا نام استعمال کیا کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لفظ رحمان کا استعمال کیا کہ اے رحمان ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا، لمبا سجدہ فرمایا، اور اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں پکارتے رہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔ تو اس پر ابو جہل، جو پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی سمجھدار کہلاتا تھا، لیکن اس کی عقل پہ پردہ پڑا جب اس کو اسلام کی دعوت دی گئی اور دعوت اس نے قبول کرنے سے انکار کیا، تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ابو جہل یعنی بہت بڑا جاہل ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے تو ایک خدا کی طرف ہیں، اور کہتے ہیں کہ مختلف معبودوں کی عبادت نہیں کرو، اور خود دیکھیں کبھی کہتے ہیں یا اللہ، کبھی کہتے ہیں یا رحمان، ہمیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور خود جو ہے رحمان کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کو بھی پکارتے ہیں۔ گویا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ 2 خدا ہیں، یہ 2 خدا ہیں، اس نے یہ کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے محبوبہ فرمائیے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اسے کسی بھی نام کے ساتھ پکارو، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ یعنی جس طرح رب العزت جل وعلا جو انسانوں کو، مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو رزق دینے والا ہے، ان کا مالک ہے، اس کا ایک نام اللہ ہے، اسی طرح اس کا دوسرا نام الرحمن بھی ہے۔ تو چاہے تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو، چاہے اس کو رحمان کہہ کے پکارو، حقیقتاً ذات کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو یہ ابو جہل کا بہت بڑا جہل تھا کہ اس نے یہ کہا کہ جب اللہ کو اللہ کہہ کے پکارے تو وہ ایک الگ معبود ہو گیا، اور رحمان کہہ کے پکارے تو یہ ایک الگ معبود ہو گیا۔ تو اس کا رد کیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ ذات ایک ہی ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے۔